بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکین، یتیم اور قیدی چاہے غیر مسلم ہو، کھلانے کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ: اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر محتاج کو، اور یتیم کو، اور قیدی کو۔ تفسیر: اہل جنت کے یہ انعامات اس سبب سے بھی ہیں کہ وہ دنیا میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ علی حبہ میں حرف اعلی بمعنی مع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی حالات میں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے، جبکہ وہ کھانا خود اپنے لیے بھی ان کو محبوب اور پسند ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے سے زیادہ فاضل اور بچا ہوا کھانا غریبوں کو دے دیں۔ مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانے کا عبادت و ثواب ہونا تو ظاہر ہے۔ قیدی سے مراد ظاہر ہے کہ وہ قیدی ہے جس کو اصول شریعہ کے مطابق قید میں رکھا گیا ہو، چاہے وہ کافر ہو یا مسلم مجرم، مگر بہرحال اس کو کھانا کھلانا حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص اس کو کھانا کھلاتا ہے وہ گویا حکومت اور بیت المال کی اعانت کرتا ہے۔ اس لیے قیدی چاہے کافر بھی ہو، اس کو کھانا کھلانا ثواب ہوگا۔ خصوصاً ابتدائے اسلام میں قیدیوں کا کھانا پینا اور ان کی حفاظت عام مسلمانوں میں تقسیم کر کے ان کے ذمے کر دی جاتی تھی، جیسا غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ حوالہ: معارف القرآن شفیع۔ بعض مفسرین نے حبہ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی ہے، یعنی علی حب اللہ تعالی، یعنی اللہ کی محبت میں۔ اس سے اخلاص اور آخرت کے اجر و ثواب کی غرض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی دنیا میں اس کا کوئی عوض نہیں چاہتے ہوں گے، اور کھانا اور مال مرغوب ہونے کے باوجود ہر مسکین، یتیم اور قیدی کو جو کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو مدد کرتے ہیں۔ اسیر اور قیدی سے صرف وہ قیدی مراد نہیں جو جیل خانے میں قید ہو، بلکہ عام ہے، چاہے یہ ظاہری یعنی فزیکل قیدی ہو یا معنوی یعنی اسپریچول قیدی ہو، یعنی مصائب اور آلام میں گرفتار ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بدر کے قیدیوں کو بہتر سے بہتر کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور بعض تو ان کو اپنے ساتھ کھلاتے، حالانکہ وہ مسلم نہیں تھے۔ اسیر کے مفہوم میں مقروض بھی داخل ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی قید ہے۔ حوالہ: معارف القرآن کاندھلوی۔ اس صفت سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر موجود مشرک معاشرے میں معاشی صورتحال کیا تھی۔ یہاں غربا اور محتاجوں پر خرچ کرنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ فخر و ناموری اور نمائش کے لیے تو وہ بہت کچھ لٹا دیتے تھے، لیکن غریبوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔
اس خود غرضی اور کنجوسی کے میدان میں اسلام کے پروردہ یہ نیک لوگ ہیں جو غربا کے لیے سایہ دار درخت تھے۔ وہ اپنی ذاتی محتاجی کے باوجود لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، خلوص اور محبت کے جذبات کے ساتھ، اور اللہ کی رضامندی کی خاطر وہ یہ نیکی کرتے تھے۔ حوالہ: ظلال القرآن۔ ابھی کے حالات میں صدقہ فطر اسلام سے قریب کرنے یا ان کے شر یعنی برائی سے بچنے کے لیے غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ حوالہ: کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 بحوالہ شامی و عالمگیری۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس مسئلے کے علاوہ اگر کوئی اور مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔